مگر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز مہمانان اعظام اور میری پیاری ماں اور بہنوں اور مدرسۃ البنات المسیحیہ کی عزیز طالبات، آج کے اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق مختصر کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. آپ بغور سماعت فرمائیں. میری پیاری بہنوں، حضرت آدم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت گئی تھی. خدا عز و جل نے انسانوں کو گمراہیوں کی عمیق ترین دلدلوں میں غرق ہو جانے سے بچانے کے لیے بار بار ہادی بھیجے، مگر حضرت انسان بار بار شیطان کے مکر و فریب میں آتا رہا. کہیں اسی انسان کے ہاتھوں حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا، اور کہیں حضرت موسیٰ پر مصر کی زمین تنگ کر دی گئی، اور کہیں ایک دن میں 36 انبیاء کو شہید کر دیا گیا، اور کہیں عیسیٰ ابن مریم کو مصلوب کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازشیں کی گئی. معاشرہ روز بروز عذاب علیم میں مبتلا ہونے لگا. توحید ربانی کی بجائے لات و منات ان کے رب ٹھہر گئے. کوئی آزر بنا تو کوئی آزر کے طرح شدہ بتوں کا بے دام پجاری. ظلم و استبداد اور بے انصافی عام ہو گئی. عورتوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جانے لگا. پھر صدیوں بعد حالات نے ایک مضبوط کروٹ بدلی، اور حضور پرنور، شافع محشر، ساقی کوثر، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، اللہ کے پیارے اور لاڈلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر بوقت صبح صادق موسم بہار میں اس دنیا رنگ و بو میں تشریف لے آئے. چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ نے جناب عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری بھجوائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر رکھا کہ آپ کی تعریف کی جائے گی. لہٰذا آپ کی ولادت مبارکہ سے لے کر اب تک تمام آسمان اور زمین والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں.